اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لبیک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن میرا تو ارادہ تھا کہ سورہ جو ہے علم نشرہ کے بارے میں بتانے کا، لیکن کل بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ ہوئی ہے کہ آئیے مجھے کہ وہ بسم اللہ کے بارے میں پہلے بتا دیں، اس کے بعد علم نشرہ کا بتائیں۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بتا دیتے ہیں اور پھر علم نشرہ اس سے ایک آدھ دن بعد میں بتا دیں گے۔ تو آج میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اللہم لبیک نسرین افتخار اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور شیئر اور لائک کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ چلیں اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اسرار اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں ودیت کیے ہیں، ان کو جو شخص معلوم کر لے وہ آگ میں نہیں جل سکتا۔ جو اس کے وقف کو لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ بھی نہیں جل سکتا۔ حدیث شریف ہے کہ ہر بڑے کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ قرآن شریف کا اتباع کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا جو بڑا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناتمام ہوگا، وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کام ادھورا ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ابتر ہوگا، یعنی اس کا کام کا ستیہ ناس ہوگا، یعنی اس میں برکت ہی نہ ہوگی۔ روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ 104 صحیفے ہیں، جن میں سے 60 صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 60 شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 30 یعنی 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے 10 جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئے۔ اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف اور تمام سابق کتابوں کے معنی کا مجموعہ قرآن شریف ہے، اور قرآن مجید کے معنی کا مجموعہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا مجموعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ کا مجموعہ حرف با ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بی ما کان و بی ما یکون، یعنی میرے ہی ساتھ تھا وہ جو تھا، اور میرے ہی ساتھ وہ ہے جو ہوگا۔ روایت ہے جب بسم اللہ نازل ہوئی تو اس کے نازل ہونے سے عرش ہلا۔ غور کریں کہ کتنی بڑی چیز ہے جس کے نازل ہونے پہ اتنا بڑا عرش جو تھا وہ ہل گیا۔ ملائکہ دوزخ نے یہ کہا جس نے اس کو پڑھا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، اور ملائکہ جو محافظین دوزخ کے ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عافیت میں رکھے۔ حضرت جابو سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب بسم اللہ نازل ہوئی تو ابر مشرق کی طرف بھاگا، اور ہوا جو ہے وہ ٹھہر گئی، اور سمندر چڑھ گیا، یعنی اس کا پانی زیادہ ہو گیا، اور جانور گردن جھکا کر خاموش ہو گئے، اور شیطانوں کو آسمان سے شہابے مارے گئے۔ وہ جو ستارہ ہم کہتے ہیں ٹوٹتا ہے، وہ شہاب ان کو مارے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی کہ جب میرا نام کسی مریض پر دم کیا جائے گا تو شفا ہوگی، اور جس چیز یا کام پر بسم اللہ پڑھی جائے گی اس میں برکت ہوگی۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس کو منظور ہو کہ موکلین دوزخ سے نجات حاصل کرے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بکثرت پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے 19 حرف ہیں، اور ہر حرف کے مقابلے میں ایک فرشتے سے نجات ہے، وہ جو دوزخ کے ہیں۔ اور جو شخص بکثرت اس کا ذکر کرے گا بسم اللہ کا، اس کو عالم علوی اور سفلی میں روب نصیب ہوگا۔
بسم اللہ کے طفیل ہی سے حضرت سلمان علیہ السلام کو سلطنت قائم ہوئی تھی۔ جو کوئی 100 مرتبہ بسم اللہ کو لکھ کے اپنے پاس رکھے لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ہوگا۔ یہ بسم اللہ کے اتنے زیادہ فائدے ہیں اور اتنا زیادہ اس کے ساتھ برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ تو ابھی ہم ادھر جاتے ہیں کہ بسم اللہ کے اسرار اور اسم اعظم، اس کے متعلق تھوڑا سا بات کر لیں۔ جاننا چاہیے کہ بسم اللہ اسم مضمر ہے اور اللہ تعالیٰ اسم اعظم ہے، اور رحمان و رحیم اس کی صفت ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیں کہ رحمان نہیں کبھی پڑھتے، رحمان ہے۔ بہت سال میں رحمان کہتی رہی، حالانکہ ہر وقت قرآن پاک پڑھتے تھے، غور نہیں کیے، جیسے زبان پہ بچپن سے چڑھا ہوا تھا۔ رحمان اور رحیم اس کی صفت ہے۔ وہ دین میں رحیم اور دنیا میں رحمان ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین لکھا ہے، یعنی بسم اللہ تو الحمد کے آگے اور الرحمن رحیم رب العالمین کے آگے ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی پوری تعریف مالک یوم الدین میں ہے، جس میں اظہار ربوبیت ہے کہ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور قیامت کے دن محاسبہ کرنے والا ہے اور بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے، نفوس پر قہر و غلبہ کی تجلی کرنے والا ہے اور سب اس کی ملک میں ہیں، جبکہ اسی کا حکم ہے۔ عند ملیکہ مقتدر، سب کچھ اللہ کے حکم کے نیچے ہے۔ یہ آپ کو اسم اعظم کا ہو گیا۔ اب بسم اللہ کی برکات کی طرف ہم لوگ آتے ہیں کہ بسم اللہ کی برکات کیا ہے۔ سرور عالم نے فرمایا، جس شخص نے صدقے دل سے بسم اللہ کہی، اس کے واسطے پہاڑ مغفرت مانگتے ہیں، اور اس کی مغفرت مانگنے والوں کو لوگ نہیں سنتے۔ نیز حضور نے فرمایا ہے، جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو جنت کہتی ہے لبیک وسعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرے اس بندے نے بسم اللہ کہی ہے تو اس کے لیے، تو اس کی بدل دے دنیا۔ قیامت میں دیگر امتیں اس امت کی یہ بزرگیاں دیکھ کر کہیں گی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو حضرت محمد کی امت کے اعمال وزندار کر دیے ہیں۔ تو ان کے نبی ان کو جواب دیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہر کلام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتے تھے، اور بسم اللہ میں 3 اسم ہیں۔ 3 اسم ایسے ہیں کہ ان کو میزان کے ایک پلے میں رکھا جائے تو کل آسمان و زمین کو ایک پلے میں رکھا جائے تو بسم اللہ والا پلہ جھک جائے گا۔ سبحان اللہ، غور کریں ذرا۔ بسم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر بلا، ہر بیماری اور شیطان سے دوری کا ذریعہ بنایا ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے ہی عورت مسلمہ خسف اور مسخ اور قذف سے محفوظ ہے، پس اس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری بھی فرماتے ہیں کہ آیت وَإِذَا أَذْكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا کے معنی بسم اللہ ہے، اور اس آیت میں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا حَقًّا بِهَا وَأَهْلَهَا سے بھی بسم اللہ ہی مراد ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ بسم اللہ کیا چیز ہے، بسم اللہ، اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ بسم اللہ جس قوم کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا کی۔ کوئی بسم اللہ کو اس کی عظمت کا خیال کر کے لکھے تو اللہ کے ہاں مقربین میں لکھا جائے۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ سب چیزوں سے پہلے اللہ تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا، اور نور کے بعد لوح و قلم، اور پھر قلم کو حکم دیا کہ جو کچھ تا قیامت ہونے والا سب لوح پر لکھو۔ ہم کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو لوح پر لکھا لیا۔ قلم نے پہلے جو کچھ لوح پر لکھا وہ بسم اللہ تھی، اس لیے اللہ نے اسے امن والی قرار دیا۔ فرشتے اور کل اہل آسمان اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم پر نازل ہوئی۔ اس وقت انہوں نے فرمایا اب میری اولاد عذاب سے محفوظ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم جب منجنیق میں تھے
بسم اللہ نازل ہوئی اور اس کی برکت سے آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی۔ دیکھیں آگ اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گلزار بنا دیا، ٹھنڈی کر دیا۔ اور اللہ نے کہا ایسے ٹھنڈی ہونا سلامتی کے ساتھ، کہ یا نہ تو اتنی ٹھنڈی ہو جانا کہ بندہ ہی اس میں جم جائے، اور نہ ایسے گرم ہونا کہ کوئی اس میں جھلس جائے۔ دیکھیں رب کی شان۔ پھر اس کے بعد آسمان پر چلے گئی، پھر حضرت سلمان پر نازل ہوئی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا اب سلمان کا ملک پورا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام آباد و زہاد پر اعلان کرو، جس کو آیت ایمان سننی ہو وہ سلمان کے پاس آئے۔ چنانچہ سب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سلمان منبر پر چڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنایا۔ سب خوش ہو گئے اور عرض کیا ہم گواہ ہیں اے سلیمان بن داؤد، بے شک تم اللہ کے رسول ہو۔ پھر ان کے بعد آسمان پر چلی گئی، پھر حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اور اسی کی برکت سے انہوں نے فرعون اور قارون کو مقہور و مغلوب کیا۔ پھر اس کے بعد آسمان پر چلی گئی، پھر حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے مریم کے فرزند تم جانتے ہو یہ کیا آیت ہے؟ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا ہاں اے پروردگار نہیں جانتا۔ فرمایا یہ آیت ایمان ہے، یعنی بسم اللہ کی، رات دن چلتے پھرتے کھاتے پیتے غرض ہر حال میں مداومت کرو، قیامت کے روز جس کے نامہ اعمال میں یہ ہوگی اس کے سب گناہ بخشے جائیں گے۔ حقائق یہ ہے کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے ملاقات کرنے اور فیض یاب ہونے چلے۔ جب ان کے دروازے پر پہنچے تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو بزرگ کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ شیخ باہر آئے تو قوس و قزح نکلی ہوئی تھی۔ شیخ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پیر اپنا قوس قزح پر رکھا اور چڑھ گئے۔ یہ بزرگ جو زیارت کو گئے تھے ان کا نام ملیحی تھا۔ انہوں نے ایک چیخ ماری کہ ہیں بسم اللہ پڑھ کے یہ قوس و قزح پہ پیر رکھ کے چڑھ گئے ہیں۔ پھر شیخ کا دامن خوب مضبوط پکڑا یہاں تک کہ مرتبہ افراد کو پہنچ گئے، اور یہ بزرگ شیخ ابو عبداللہ رحرامی تھے۔ غور کرو بسم اللہ میں بڑے بڑے فضائل ہیں، اور خوب کان لگا کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آتے ہیں کہ بسم اللہ کے حروف کتنے ہیں اور اس کے کیا خواص ہیں۔ اس میں کل 19 حروف ہیں، جن میں 10 جو ہیں وہ غیر مکرر ہیں، یعنی بے سین میم الف لام لام ہے الف لام رے ہے میم نون الف لام رے ہے چھوٹی یہ میم، یہ سب الگ الگ لکھ رہے ہیں، جیسے الف بے پہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا نا، جو اس کے حروف ہیں اس طرح یہ 19 ہیں۔ ان میں میم نے 3 بار تکرار کیا ہے اور لام نے 4 بار، یعنی کہ میم جو ہے وہ 3 بار آیا ہے اور لام 4 بار آیا ہے اور را 2 بار آیا ہے، اور مکرر یہ 9 حرف ہیں۔ الف لام رے ہے میم حروف غیر مکررہ میں سے ایک حرف با ہے جو خیر پہنچانے کے لیے ہے۔ مزاج اس کا سرد ہے، اس لیے اس حرف سے ابتدا کی گئی ہے، یعنی بسم اللہ میں بے پہلے آیا ہے نا، تو یاد رکھیں یہ با پہلا ہے۔ دراصل حرف با حروف باقیہ میں سے ہے جو قیامت تک باقی رہیں گے، اور یہ حرف جوہری ہے، چنانچہ اسی لیے وتر من حیث ذات الاسرار میں سے ہے۔ اس نے حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ اسی میں سے اسی کی طرف ہے۔ جاننا چاہیے کہ اول صحیفے حضرت ابراہیم کے ہیں، جن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں دی گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرا کے بعد با ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے 81 فرشتے پیدا کیے، 81 فرشتے پیدا کیے با سے، جو اس کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ خواص بسم اللہ میں حضور سے منقول ہے، جو شخص صبح کو 3 بار بسم اللہ
اعظم الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھے تو دوسری صبح تک ہر ناگہانی بلا سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ فالج سے بھی محفوظ رہے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بزرگ نام کے ساتھ کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو ایک شخص نے سم قاتل دیا، یعنی ایسا زہر دیا جس سے بندے کو اگلا سانس نہیں آتا، اور کہا اگر ان کلمات کی تاثیر ٹھیک ہے تو ان کو پی لو۔ اس وقت بہت سے صحابہ وہاں موجود تھے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر زہر پی لیا اور آپ کو کچھ نقصان نہ ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ کلمات پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر کوئی شخص صبح سورج نکلنے سے پہلے 3 بار اور سورج غروب کے ساتھ ہی 3 بار پڑھے، اس پہ کوئی ناگہانی آفت مصیبت نہیں آ سکتی اللہ کی رحمت سے۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس کو پی لیا اور صحیح سالم وہاں کھڑے ہوئے، پسینہ آ کر سب زہر بہہ گیا۔ دیکھو اس بزرگ نے کس طرح زہر کی تاثیر کو روک دیا، اور یہی اسم اعظم ہے جس کی برکت سے حضرت نوح کی کشتی چلی تھی نا پانی میں، جب وہ ان کو حکم ہوا تو کہ یہ پرندے بھی رکھ لو، جانور بھی جوڑا جوڑا رکھ لو، انسانوں کا بھی اس طرح سارے رکھ لو اور چلو، تو آپ نے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو آپ کی کشتی چلی، اور اسی سے حضرت ابراہیم نے آگ سے نجات پائی۔ اور اگر آپ بھی نجات چاہتے ہیں تو جب گھر میں جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر گھر میں جاؤ، اور جب گھر سے باہر آؤ بسم اللہ کہہ کر باہر آؤ، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جب تو گھر میں جائے اور جب گھر سے نکلے تو کہے بسم اللہ ہی ارتحلنا و خرجنا و علیہ توکلنا، اور دروازہ بند کرتے وقت بھی بسم اللہ کہو، کیونکہ پھر شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب تمہیں اپنے بچھونے پر لیٹنے جاؤ تو بھی یہ کلمات پڑھو، اس کی برکت سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کے بسم اللہ نہ کہی تو اس کا وضو نہیں ہوا، اور فرمایا جس نے جزامی کے ساتھ کھانا کھایا بسم اللہ پڑھی تو اس پہ جزام کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت زیادہ پڑھا کریں، 786 یعنی 786 ٹائم جو پڑھتا ہے نا ہر روز صبح اور شام، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کے لیے دعا کریں تو آپ کا کام اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیٹ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو ہے نہیں ہے دیوانہ وار اس لفظ کو پڑھیں، اس کے ساتھ ایسے آپ کی دعائیں آسمان کی طرف اٹھ اٹھ کے دوڑیں گی کہ آپ کو لمبی چوڑی دعا اپنے دل میں سوچتے جائیں اور یہ پڑھتے جائیں، اپنی دعاؤں کو اپنی حاجتوں کو سوچتے جائیں پڑھتے جائیں، آپ کی دعا کو پر لگتے جائیں گے اور آپ کی حاجات جو ہیں وہ پوری ہوتی جائیں۔ اور اگر کوئی بسم اللہ جو ہے وہ 129 دفعہ لکھ کے اپنے پاس رکھے، ہمیشہ اس کے پاس ہو، مرضی یا کوئی اس کو کوٹنگ کرا کے اپنے گلے میں ڈال لے، مرضی یا کوئی اپنے وائلٹ میں رکھ لے، پرس میں کوئی عورت رکھ لے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہو، تو وہ جس کام کے لیے جائے گا انشاءاللہ العزیز اس کو کامیابی ہوگی۔ اور اگر آپ 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن لکھ کے اپنے کاروبار کی جگہ دکان میں یا اپنے آفس میں یا کہیں وہاں پہ لگا دیں نا لکھ کے، اپنے ہاتھ سے لکھ کے، یہ ضروری ہے کہ وہ ہاتھ سے لکھا ہو، کاپی نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو برکت ہوگی وہاں خیر ہوگی، آپ کو خوشحالی ملے گی، ترقی ملے گی، عزت ملے گی اور کامیابی ملے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ آج بسم اللہ کے بارے میں جتنے بھی لوگوں نے مجھے 2-3 دنوں سے زور لگایا ہوا تھا کہ ذرا بسم اللہ کے بارے میں تفصیل بتا دیں، تو یہ تقریباً ہمارا مکمل ہی ہے۔
تو آپ نے آج سے لے کے وعدہ کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ اگر آپ گرتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، آپ کی چوٹ نہیں لگے گی، ہڈی نہیں ٹوٹے گی. بے شک آپ آزما کے دیکھ لینا کبھی پڑھ کے، آپ کو چوٹ نہیں لگے گی، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں گری ہوں یا گرا ہوں یا نہیں. ہر چیز کو ہاتھ لگائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ختم کریں. شکر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال. تو بس اگر آپ ہماری زبان اس کی عادی ہو جائے گی، یہی ہمارے منہ سے نکلے گی. تو پھر آج کے دن میں اس ایپیسوڈ میں مجھے آپ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور خدا حافظ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل.